السلام علیکم۔ جب ہم فوج کا نام سنتے ہیں تو ذہن میں فوراً آپ سمجھتی ہیں سرحدیں، دفاع، اس طرح کی چیزیں آتی ہیں۔ جی بالکل۔ لیکن آج ہم پاکستان آرمی کے ایک کہہ لیں ذرا مختلف کردار پر بات کرنے والے ہیں۔ ایک ایسا کردار جو شاید روزمرہ کی خبروں میں اتنا نمایاں نہ ہو لیکن ہے بہت اہم۔ صحیح۔ یعنی قدرتی آفات میں ان کا انسانی ہمدردی کا کام۔ یہ دفاع سے تو کافی ہٹ کر ہے نا؟ یقیناً، اور یہ ایک بہت دلچسپ پہلو ہے۔ ہمارے پاس اس کو سمجھنے کے لیے ظہیر احمد میر صاحب کی کتاب دی جنرلز آف پاکستان کا ایک حصہ ہے۔ اچھا۔ پاکستان آرمی ڈیزاسٹر ریلیف اینڈ ہیومینیٹیرین سروس۔ تو آج ہم اسی آپ کہہ لیں ماخذ کی روشنی میں یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ فوج، جو بنیادی طور پر تو ایک دفاعی ادارہ ہے، وہ کیسے مشکل وقت میں یعنی آفات میں ایک اہم مددگار قوت بن جاتی ہے۔ میر صاحب اسے کیسے دیکھتے ہیں؟ اور یہی بات مجھے بہت دلچسپ لگتی ہے کہ وہ فوجی جن کی ٹریننگ تو آپ جانتے ہیں جنگ کے لیے ہوتی ہے، سخت حالات کے لیے، جی، وہ کیسے ان قدرتی آفات میں اچانک ڈاکٹر، نرس، انجینئر اور ایک طرح سے مصیبت زدہ لوگوں کے لیے ہمدرد بن جاتے ہیں۔ بالکل۔ میر صاحب کی تحریر بھی یہی کہتی ہے کہ یہ صرف ڈیوٹی نہیں ہے، اس میں ایک خدمت کا، ایک ہمدردی کا جذبہ نظر آتا ہے۔ صحیح۔ تو آئیے اسی پہلو کو ذرا تفصیل سے دیکھتے ہیں کہ یہ سب کیسے ہوتا ہے۔ چلیے ماضی میں چلتے ہیں۔ 1970 کا سال، مشرقی پاکستان جو اب بنگلہ دیش ہے، جی، وہاں ایک بہت ہی تباہ کن سمندری طوفان آیا تھا، بھولا سائیکلون۔ ہاں، بہت ہی شدید تھا۔ کہتے ہیں 20ویں صدی کی بدترین آفات میں سے ایک تھا۔ لاکھوں جانیں گئیں، ساحلی علاقے تو جیسے تھے ہی نہیں۔ جی، میر صاحب نے اپنی کتاب میں اس کی منظر کشی کی ہے۔ وہ بتاتے ہیں کہ گاؤں کے گاؤں صفائے ہستی سے مٹ گئے، مواصلات کا نظام وہ تو بالکل ہی ختم ہو گیا، اور لاکھوں لوگ بے گھر، بے آسرا، کھلے آسمان تلے۔ بہت ہی ہولناک صورتحال تھی۔ اور اس وقت سیاسی حالات بھی تو کچھ ٹھیک نہیں تھے مشرقی اور مغربی پاکستان کے درمیان۔ جی ہاں، میر صاحب اس نقطے کو خاص طور پر اجاگر کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ وہ وقت تھا جب سیاسی کشیدگی بہت زیادہ تھی۔ عوامی لیگ اور مغربی پاکستان کی قیادت میں شدید اختلافات چل رہے تھے۔ تو ایسے ماحول میں فوج کا اتنے بڑے پیمانے پر اور فوراً امدادی کاموں میں لگ جانا، یہ کوئی معمولی بات نہیں تھی۔ صحیح۔ میر صاحب کے تجزیے کے مطابق اس قدم نے بھلے تھوڑے عرصے کے لیے ہی صحیح، سیاسی اختلافات سے ہٹ کر انسانی ضرورت کو اہمیت دی۔ تو یہ امدادی کاروائیاں تھیں کیسی؟ میرا مطلب ہے کیا کیا فوج نے وہاں؟ دیکھیں، آسان نہیں تھا۔ میر صاحب بتاتے ہیں کہ فوج نے اپنے جو بھی وسائل تھے، خاص طور پر ہیلی کاپٹرز اور کشتیاں، وہ فوراً استعمال کرنا شروع کیے۔ اچھا۔ ہیلی کاپٹرز کا کردار تو بہت ہی اہم تھا، کیونکہ راستے، سڑکیں، وہ سب یا تو تباہ ہو چکی تھیں یا پانی میں ڈوبی ہوئی تھیں۔ جی۔ تو ہیلی کاپٹر سے ہی دور دراز جزیروں تک اور پانی میں گھرے علاقوں تک پہنچایا گیا، لوگوں کو نکالا، کھانے پینے کی چیزیں پہنچائیں۔ اور کشتیاں بھی؟ جی ہاں، فوجی کشتیاں بھی استعمال ہوئیں، ان سے بھی لوگوں کو محفوظ جگہوں پر منتقل کیا گیا اور امداد پہنچائی گئی۔ اور طبی امداد کا کیا انتظام تھا؟ ظاہر ہے اتنی تباہی میں زخمی بھی ہوئے ہوں گے، بیماریاں بھی پھیلی ہوں گی۔ بالکل، آرمی میڈیکل کور، ان کا کردار بہت اہم تھا۔ میر صاحب لکھتے ہیں کہ فوج نے فوراً وہاں فیلڈ میڈیکل یونٹس قائم کیے۔ فیلڈ ہسپتال جیسے؟ جی بالکل، جہاں زخمیوں کا علاج کیا گیا، اور پھر آفات کے بعد جو وبائی امراض پھیلتے ہیں جیسے ہیضہ وغیرہ، ان کے مریضوں کو بھی دیکھا گیا۔ اب سوچیں، وہ فوجی ڈاکٹر، وہ نرسیں جن کی ٹریننگ شاید جنگی حالات کے لیے تھی، وہ وہاں سیلاب زدہ علاقوں میں کم وسائل کے ساتھ بیماروں کی، بچوں کی، بوڑھوں کی دیکھ بھال کر رہے تھے۔ یہ تو ان کے لیے بھی ایک بڑا چیلنج رہا ہوگا۔ یقیناً۔ کیا میر صاحب نے ان مشکلات کا بھی ذکر کیا ہے جو فوج کو پیش آئیں اس دوران؟ جی ہاں، وہ واضح کرتے ہیں کہ مشکلات تو بہت تھیں۔ سب سے بڑا چیلنج تو خود تباہی کا پیمانہ تھا۔ لاکھوں لوگ متاثر تھے، ان سب تک پہنچنا، خاص طور پر جب رابطے کے ذرائع اور سڑکیں وغیرہ سب تباہ ہو چکی ہوں، یہ بہت بڑا لاجسٹیکل مسئلہ تھا۔ ظاہر ہے۔ پھر جیسا آپ نے کہا، سیاسی ماحول وہ بھی مددگار نہیں تھا، تو کہیں نہ کہیں مقامی انتظامیہ اور فوج میں رابطے یا کوارڈینیشن میں بھی شاید کچھ مسئلہ آئے ہوں۔ ہو سکتا ہے۔ اور تیسرا، اس وقت شاید فوج کے پاس قدرتی آفات سے نمٹنے کے لیے وہ خاص تربیت یا سامان بھی پوری طرح نہیں تھا جو آج ہے، تو یہ ایک طرح سے ان کے لیے بھی سیکھنے کا عمل تھا۔ تو اس تجربے سے میر صاحب کے مطابق فوج نے کیا سیکھا؟ کیا اس سے مستقبل میں کوئی فرق پڑا؟
میر صاحب کا تجزیہ یہ ہے کہ 1970 کا تجربہ تمام مشکلات اور بعد میں ہونے والی سیاسی تنقید کے باوجود فوج کے اندر اس احساس کو پیدا کرنے میں اہم تھا کہ انہیں صرف سرحدوں کی حفاظت نہیں کرنی بلکہ ملک کے اندر اگر کوئی بڑی قدرتی آفت آتی ہے تو اس میں بھی انہیں ایک کلیدی کردار ادا کرنا پڑ سکتا ہے۔ اچھا، یہ شاید پہلا اتنا بڑا موقع تھا شہری امداد کا، تو اس نے مستقبل میں ڈیزاسٹر مینجمنٹ کی صلاحیتوں کو بہتر کرنے کی ضرورت کو واضح کیا۔ ایک طرح سے ادارہ جاتی سطح پر یہ سبق ملا کہ بحران میں روایتی کردار سے ہٹ کر بھی ذمہ داریاں نبھانی پڑ سکتی ہیں۔ ٹھیک، یہ تو ہوئی 1970s کی بات۔ اب اگر ہم کئی دہائیاں آگے آئیں تو ایک اور بہت بڑی قدرتی آفت کا سامنا کرنا پڑا۔ جی، 2005۔ ہاں، جس نے پورے پاکستان کو ہلا کے رکھ دیا تھا، اور اس میں فوج کا کردار شاید پہلے سے کہیں زیادہ منظم اور بڑے پیمانے پر تھا۔ 8 اکتوبر 2005 کا زلزلہ۔ اوہ، وہ دن تو کوئی نہیں بھول سکتا۔ بالکل، صبح کا وقت تھا، 7.6 شدت کا زلزلہ۔ آزاد کشمیر اور اس وقت کا صوبہ سرحد یعنی آج کا خیبر پختونخوا، اس کے کئی علاقے تو منٹوں میں ملبے کا ڈھیر بن گئے۔ بالا کوٹ، مظفر آباد، یہ شہر تو بہت ہی بری طرح متاثر ہوئے۔ 2005 کا زلزلہ تو شاید پاکستان کی تاریخ کی سب سے بڑی قدرتی آفت تھی۔ جانی نقصان اندازاً 70 سے 80 ہزار کے درمیان بتایا جاتا ہے۔ اللہ اکبر، اور لاکھوں لاکھوں لوگ بے گھر ہو گئے۔ میر صاحب اس تباہی کے بعد کا نقشہ کھینچتے ہیں۔ انفراسٹرکچر مکمل تباہ، عمارتیں گر گئیں، پہاڑی علاقے کٹ کر رہ گئے، اور اوپر سے شدید سردی آنے والی تھی۔ ایک بہت بڑا انسانی عالمیہ تھا۔ اور اس عالمیے کے جواب میں میر صاحب کہتے ہیں فوج کا رد عمل بھی غیر معمولی تھا۔ انہوں نے اسے پاکستان کی تاریخ کی سب سے بڑی امدادی کارروائیوں میں سے ایک قرار دیا ہے۔ جی بالکل، تفصیلات واقعی متاثر کن ہیں۔ میر صاحب بتاتے ہیں کہ فوج نے تقریباً فوراً ہی آپریشن لائف لائن شروع کیا۔ آپریشن لائف لائن؟ جی، ہزاروں فوجی جوانوں کو متاثرہ علاقوں میں بھیجا گیا۔ سب سے پہلا کام تو تھا جانیں بچانا۔ آرمی ایویشن کے ہیلی کاپٹرز نے سینکڑوں شاید ہزاروں پروازیں کی، دور دراز پہاڑی علاقوں میں پھنسے زخمیوں کو نکالا، انہیں ہسپتالوں تک پہنچایا۔ اور یہ ریسکیو آپریشنز آسان نہیں تھے، بہت خطرناک تھے۔ آفٹر شاکس آ رہے تھے، موسم خراب تھا۔ وہ جو آوازیں گونجتی تھیں، زندہ ہے، ہاں، جب کوئی ملبے سے نکلتا تھا، وہ آوازیں تو جیسے پورے ملک کے لیے امید بن گئی تھیں۔ بالکل، وہ امید کی کرن تھی، اور ریسکیو کے ساتھ ساتھ طبی امداد کا بھی ایک بہت بڑا نیٹ ورک قائم کیا گیا۔ میر صاحب لکھتے ہیں کہ فوج نے درجنوں فیلڈ ہاسپٹل بنائے تھے۔ درجنوں؟ جی، ان میں صرف فوجی ڈاکٹر نہیں تھے بلکہ سویلین اور باہر سے آئے ہوئے بین الاقوامی ڈاکٹرز نے بھی کام کیا۔ لاکھوں زخمیوں کا علاج ہوا وہاں، ہزاروں بڑے آپریشنز ہوئے۔ اور انجینئرز کا کیا کردار تھا سڑکیں وغیرہ کھولنے میں؟ آرمی انجینئرز، ان کا کردار بھی بہت اہم تھا۔ انہوں نے نہ صرف ملبہ ہٹایا بلکہ جو سڑکیں پل ٹوٹ گئے تھے انہیں عارضی طور پر بحال کیا تاکہ امدادی سامان پہنچ سکے۔ اچھا۔ اور بعد میں تعمیر نو میں بھی، یعنی اسکول، ہاسپٹل، گھر بنانے میں بھی انہوں نے اہم کردار ادا کیا۔ یہ تو ہوئی فوری امداد اور بحالی۔ کیا میر صاحب اس آپریشن کے قومی سطح پر اثرات کے بارے میں بھی کچھ کہتے ہیں؟ ہاں، یہ نکتہ میر صاحب کے ہاں بہت اہم ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ 2005 کے زلزلے کے بعد فوج کے کردار نے قومی یکجہتی کو بہت فروغ دیا۔ وہ کیسے؟ جس پیمانے پر اور جس جذبے سے فوج نے کام کیا، اس نے پورے ملک میں لوگوں کے حوصلے بلند کیے۔ لوگوں کو یہ احساس ہوا کہ ریاست کا ایک بڑا طاقتور ادارہ ان کی مدد کے لیے موجود ہے۔ صحیح۔ اس سے نہ صرف متاثرین کو امید ملی بلکہ پوری قوم میں ایک آپ کہہ لیں مشترکہ مقصد کا احساس پیدا ہوا۔ میر صاحب یہ بھی بتاتے ہیں کہ بین الاقوامی برادری، جو امدادی ادارے آئے تھے، انہوں نے بھی فوج کی تنظیم، ان کی لاجسٹیکل سپورٹ، ان کی کارکردگی کو بہت سراہا تھا۔ بہت سے بین الاقوامی امدادی کام فوج کی مدد اور سیکیورٹی کی وجہ سے ہی ممکن ہو سکے۔ تو کیا اس آپریشن سے فوج کے اندر بھی ڈیزاسٹر مینجمنٹ کی صلاحیتیں مزید بہتر ہوئیں؟ اگر ہم 1970 سے موازنہ کریں تو 2005 میں کیا فرق نظر آیا؟ یقیناً فرق تھا۔ میر صاحب کے تجزیے سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ 2005 تک فوج نے اس حوالے سے کافی تجربہ حاصل کر لیا تھا۔ ان کی صلاحیتیں زیادہ منظم تھیں، زیادہ مربوط تھیں۔ اچھا۔ 1970 کے مقابلے میں 2005 میں کمانڈ اینڈ کنٹرول بہتر تھا، لاجسٹکس زیادہ مؤثر تھے، اور جو سول انتظامیہ تھی یا بین الاقوامی ادارے تھے ان کے ساتھ کوارڈینیشن بھی بہتر تھی۔ تو یہ ظاہر کرتا ہے کہ ادارہ سیکھتا ہے وقت کے ساتھ؟ بالکل،
ادارہ جاتی سطح پر سیکھنے کا عمل ہوا تھا، اور 2005 کا تجربہ شاید فوج کے اندر ڈیزاسٹر مینجمنٹ کو ایک زیادہ باقاعدہ، ایک اہم ذمہ داری کے طور پر تسلیم کرنے کا باعث بنا۔ اس کے بعد ہی تو نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی NDA میں جیسے ادارے بنے جن میں فوج کا اہم کردار رہا ہے۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ ان دو بڑی مثالوں 1970 کا طوفان اور 2005 کا زلزلہ اور ظہیر احمد میر صاحب کے تجزیے کی روشنی میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان آرمی کا کردار صرف دفاع تک ہی محدود نہیں رہا، جی نہیں، بلکہ وقت کے ساتھ ساتھ اس نے قدرتی آفات میں انسانی امداد فراہم کرنے والی ایک اہم قومی قوت کی شکل اختیار کر لی ہے۔ بالکل درست۔ اور یہ تبدیلی کوئی اچانک نہیں آئی، بلکہ تجربات سے اور ادارہ جاتی طور پر سیکھنے سے ہوئی ہے۔ بالکل، اور میر صاحب کا کام ہمیں اس کردار کے جو مضمرات ہیں ان پر سوچنے کی دعوت دیتا ہے۔ ایک اہم سوال جو وہ اٹھاتے ہیں وہ یہ ہے کہ ایک ادارہ جس کی بنیادی تشکیل جنگ اور دفاع کے لیے ہوئی ہے، وہ اپنی اس بنیادی ذمہ داری اور شہری امداد جیسی وسیع اور کبھی کبھی لمبے عرصے تک چلنے والی ذمہ داری، ان دونوں میں توازن کیسے قائم کرتا ہے؟ یہ تو بڑا اہم سوال ہے۔ جی، اس کے لیے صرف وسائل کی تقسیم کا مسئلہ نہیں ہے، بلکہ فوجی تربیت، ان کا نظریہ یعنی ڈاکٹرین اور ادارہ جاتی کلچر، ان سب پر اثر پڑتا ہے۔ کیا مطلب؟ کس طرح کا اثر؟ مطلب یہ کہ کیا فوج کے اندر ایک مستقل نرم کردار یعنی یہ امدادی کام اپنانے سے اس کی بنیادی سخت دفاعی صلاحیت پر کوئی اثر پڑتا ہے، یا یہ دونوں کردار ایک دوسرے کو مضبوط کرتے ہیں؟ یہ وہ سوالات ہیں جن پر میر صاحب ہمیں سوچنے کو کہتے ہیں۔ یہ واقعی گہرے سوالات ہیں۔ فوج کو ایک ہی وقت میں سرحدوں پر بھی نظر رکھنی ہے اور ملک کے اندر آفت آ جائے تو وہاں بھی پہنچنا ہے۔ بالکل۔ اس دوہری ذمہ داری کو نبھانے کے لیے کس قسم کی آپ کہہ لیں ادارہ جاتی ایڈجسٹمنٹ کی ضرورت ہوتی ہوگی؟ کیا میر صاحب اس پر کچھ بتاتے ہیں؟ میر صاحب اشارہ دیتے ہیں کہ اس کے لیے مستقل منصوبہ بندی چاہیے، خصوصی تربیت کے موڈیولز بنانے پڑتے ہیں، وسائل کی لچکدار تقسیم یعنی فلیکسیبل ایلوکیشن وہ ضروری ہے۔ اچھا۔ فوج کو ایسے یونٹس تیار رکھنے پڑتے ہیں جو فوراً ڈیزاسٹر ریلیف کے لیے حرکت میں آ سکیں۔ پھر جو سول ادارے ہیں ان کے ساتھ مسلسل رابطہ، مشترکہ مشقیں، یہ سب چیزیں بہت اہم ہو جاتی ہیں۔ تو یہ ایک مسلسل چلنے والا عمل ہے۔ جی، یہ ایک مسلسل ارتقائی عمل ہے، اور ہر نئی آفت جو آتی ہے وہ اس عمل کو اور بہتر بنانے کا موقع دیتی ہے۔ میر صاحب کا نقطہ یہ ہے کہ یہ توازن قائم رکھنا ایک مستقل چیلنج ہے، خاص طور پر جب وسائل محدود ہوں۔ یہ ساری گفتگو ہمیں ایک بہت اہم نقطے پر لے آئی ہے۔ ہم نے ظہیر احمد میر صاحب کی کتاب کی روشنی میں دیکھا کہ پاکستان آرمی نے آفات میں کیسے اپنا کردار ادا کیا اور یہ کردار وقت کے ساتھ کیسے بدلا۔ صحیح کہا، اور اب یہاں سے آگے دیکھنے کی ضرورت ہے۔ بالکل، اور اسی حوالے سے ہم اپنے سننے والوں کے لیے ایک سوال چھوڑنا چاہیں گے۔ یہ سوال براہ راست میر صاحب کی کتاب سے نہیں، لیکن ان کی دی گئی بصیرت پر مبنی ہے۔ جی، ہم دیکھ رہے ہیں کہ موسمیاتی تبدیلیوں کی وجہ سے پاکستان جیسے ملکوں میں قدرتی آفات جیسے سیلاب، خشک سالی، شدید گرمی، یہ سب بڑھ رہے ہیں۔ جی، یہ ایک حقیقت ہے۔ تو ان بڑھتے ہوئے چیلنجز کو دیکھتے ہوئے مستقبل میں قدرتی آفات سے نمٹنے کے لیے پاکستان آرمی کے کردار کی کیا شکل ہو سکتی ہے؟ کیا جو ماڈل ابھی چل رہا ہے وہی کافی ہوگا، یا پھر اس کردار کو مزید بڑھانے کی، اس میں نئی مہارتیں شامل کرنے کی، یا شاید سول اداروں کی صلاحیت بڑھا کر فوج کے کردار کو زیادہ محفوظ یعنی اسے بہت ہنگامی حالات تک محدود کرنے کی ضرورت پیش آئے گی؟ یہ ایک بہت اہم سوال ہے مستقبل کے لیے۔ جی، یہ وہ پہلو ہے جس پر یقیناً آنے والے وقتوں میں غور و فکر جاری رہے گا۔ روشنی ڈالتے ہیں، اور یہ بھی کہ فوج اب کیسے نئی ٹیکنالوجی استعمال کر رہی ہے ان حالات سے نمٹنے کے لیے۔ دراصل ان ذرائع کا مقصد صرف یہ بتانا نہیں کہ کیا ہوا، بلکہ یہ سمجھنا ہے کہ پاکستانی فوج، جو بنیادی طور پر تو ایک دفاعی ادارہ ہے، وہ مشکل وقت میں، خاص کر قدرتی آفتوں میں، کیسے قوم کے لیے ایک لائف لائن بن جاتی ہے۔ ہاں، ایک ناگزیر سہارا۔ جی، ایک ناگزیر سہارا۔ یہ ایک ایسا کردار ہے جسے سمجھنا بہت ضروری ہے۔ تو بات یہیں سے شروع کرتے ہیں کہ فوج کا کام صرف سرحدوں کی حفاظت نہیں ہے۔ مطلب کتاب میں یہ بات بار بار آتی ہے کہ پاکستان جیسے ملک میں جہاں
قدرتی آفات کا خطرہ تو ہمیشہ ہی رہتا ہے، فوج قومی تعمیر میں، بحالی میں اور سب سے بڑھ کر مصیبت میں پھنسے لوگوں کی فوری مدد میں ایک مرکزی حیثیت رکھتی ہے۔ صحیح۔ یہ وہ پہلو ہے جو شاید کبھی کبھی وہ دفاعی باتوں کی چمک دمک میں تھوڑا پیچھے رہ جاتا ہے۔ یہ بات بالکل درست ہے، اور جیسا آپ نے کہا، یہ کوئی نئی بات بھی نہیں ہے۔ اچھا۔ ذرائع بتاتے ہیں کہ فوج نے ہمیشہ یہ ذمہ داریاں نبھائی ہیں۔ آپ دیکھیں 1970 کا بھولا سائیکلون ہو یا 2005 کا زلزلہ، جی اور پھر یہ پچھلے سیلاب، فوج ہمیشہ شامل رہی ہے۔ البتہ کتاب یہ بھی کہتی ہے کہ اب موسمیاتی تبدیلیوں کی وجہ سے ان آفتوں کی شدت اور تعداد دونوں بڑھ گئی ہیں۔ تو اس وجہ سے یہ کردار پہلے سے کہیں زیادہ اہم بھی ہو گیا ہے اور پیچیدہ بھی۔ آج ہم خاص طور پر 2010 اور 2022 کے سیلابوں کے حوالے سے دیکھیں گے کہ یہ کردار کیسا رہا۔ بالکل۔ 2010 اور 2022 کے سیلاب، یہ تو شاید پاکستان کی تاریخ کی سب سے بڑی قدرتی آفات میں سے تھے۔ یقیناً۔ ذرائع جو ان کی تباہی کا نقشہ کھینچتے ہیں، لاکھوں لوگ بے گھر، ہزاروں گاؤں ختم ہو گئے، فصلیں تباہ، مویشی مر گئے۔ ایسے میں جب شاید باقی سرکاری ادارے اتنے بڑے پیمانے کی آفت سے نمٹنے میں مشکل محسوس کر رہے تھے، کتاب کہتی ہے کہ فوج ایک منظم طاقت کے طور پر سامنے آئی۔ سوچیں ذرا، ہر طرف پانی ہی پانی، رابطے ختم، لوگ چھتوں پر پھنسے ہوئے، اور پھر فوجی ہیلی کاپٹروں اور کشتیوں کی آواز وہ ایک امید کی طرح گونجتی تھی۔ یہ منظر واقعی دل دہلا دینے والے تھے۔ ذرائع میں جو تفصیلات ہیں وہ صرف لوگوں کو نکالنے تک نہیں ہے۔ اچھا۔ مثال کے طور پر کتاب میں ذکر ہے کہ آرمی ایویشن کے پائلٹس نے کیسے خطرناک موسم میں کم روشنی میں پروازیں کی تاکہ دور دراز پھنسے خاندانوں تک پہنچ سکیں۔ اللہ اکبر۔ زمینی فوجی دستے کشتیوں پر گاؤں گاؤں گئے، لوگوں کو نکالا، محفوظ جگہوں پر پہنچایا، اور یہ کوئی 1-2 دن کا کام نہیں تھا۔ نہیں، بالکل نہیں۔ یہ ہفتوں مہینوں تک چلتا رہا۔ کتاب کے مطابق صرف 2010 کے سیلاب میں لاکھوں لوگوں کو نکالا گیا۔ اور یہ صرف ریسکیو تو نہیں تھا نا، مطلب اس کے بعد ریلیف کا کام بھی تو تھا۔ یقیناً، ذرائع اس پر بھی تفصیل سے بات کرتے ہیں۔ لوگوں کو محفوظ جگہ پہنچانے کے بعد اگلا بڑا چیلنج تھا ان کی فوری ضرورتیں پوری کرنا۔ فوج نے بڑے پیمانے پر ریلیف کیمپس لگائے۔ کتاب میں ہے کہ ان کیمپوں میں نہ صرف خیمے اور رہنے کا انتظام تھا، بلکہ آرمی میڈیکل کور کی ٹیمیں تھیں۔ اچھا، میڈیکل کیمپ بھی؟ جی، جنہوں نے زخمیوں کا علاج کیا، بیماریوں سے بچاؤ کے لیے ویکسین لگائی، صاف پانی کا انتظام کرنے کی کوشش کی۔ پھر آرمی سروس کوڈ نے لاکھوں لوگوں تک پکا ہوا کھانا اور راشن پہنچایا۔ یہ تو بہت بڑا لاجسٹیکل چیلنج ہوگا۔ بہت بڑا، جس سے نمٹنے کے لیے فوج کے وسائل اور ان کی وہ جو تنظیم ہے وہ کام آئی۔ کتاب میں ایک جگہ یہ بات کہی گئی ہے کہ اصل قومی مضبوطی یا ریزیلینس تب آتی ہے جب ادارے اور عوام مل کر مشکل کا سامنا کریں۔ ذرائع بتاتے ہیں کہ یہ صرف اوپر سے نیچے امداد نہیں تھی، بلکہ ایک طرح کی شراکت داری تھی۔ فوجی جوان مقامی لوگوں کے ساتھ مل کر بند باندھ رہے ہیں، ملبہ ہٹا رہے ہیں، ٹوٹی سڑکیں ٹھیک کر رہے ہیں۔ یہ منظر کیا بتاتے ہیں؟ اس کا جو بڑا مطلب ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو مل کر کوشش کرنا ہے، یہ قومی یکجہتی کو مضبوط کرتا ہے۔ صحیح۔ جب ایک کسان جس کا سیلاب میں سب کچھ بہہ گیا ہو، وہ دیکھتا ہے کہ ایک فوجی افسر یا جوان اس کے ساتھ کھڑا ہے، اس کی مدد کر رہا ہے، تو اس سے ریاست پر، اداروں پر اعتماد بڑھتا ہے۔ صحیح۔ کتاب اس نفسیاتی پہلو پر بھی زور دیتی ہے کہ یہ تنہائی کا احساس کم کرتا ہے، لوگوں میں امید پیدا کرتا ہے۔ یہ صرف پیسے یا سامان کی مدد نہیں ہے، یہ جذباتی سہارا بھی ہے۔ ایک حوصلہ ملتا ہے۔ بالکل۔ مصنف کے مطابق یہی وہ لمحے ہوتے ہیں جہاں قومیں بنتی ہیں، جہاں ایک مشترکہ مصیبت ایک مشترکہ عزم کو جنم دیتی ہے۔ یہ جو انسانی ہمدردی اور عوام سے جڑنے والی بات ہے، یہ تو ٹھیک ہے، بہت اہم ہے، لیکن کیا ذرائع یہ بھی بتاتے ہیں کہ وقت کے ساتھ ساتھ فوج نے ان کاموں کو زیادہ مؤثر بنانے کے لیے کیا کیا ہے؟ کیا ٹیکنالوجی کا کوئی کردار آیا ہے اس میں؟ ہاں، یہ ایک بہت اہم نقطہ ہے جس کا ذکر کتاب میں ہے۔ مصنف بتاتی ہیں کہ اگرچہ بنیادی جذبہ وہی ہے، انسانی ہمدردی اور خدمت کا، لیکن اب آفتوں سے نمٹنے کے طریقے جدید ہو رہے ہیں۔ اچھا۔ فوج اب پرانے طریقوں کے ساتھ ساتھ نئی ٹیکنالوجی کا بھرپور استعمال کر رہی ہے تاکہ جو بھی کارروائی ہو وہ تیز ہو، مؤثر ہو اور بالکل نشانے پر ہو۔ کون سی خاص ٹیکنالوجیز ہیں؟ کچھ مثالیں ہیں کتاب میں؟ جی، کئی مثالیں ہیں۔ سب سے زیادہ شاید ڈرونز کا استعمال نمایاں ہے۔ اوہ، ڈرونز!
کتاب بتاتی ہے کہ ڈرونز کو نہ صرف نقصان کا جائزہ لینے اور متاثرہ علاقوں پر نظر رکھنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، بلکہ کبھی کبھی چھوٹے پیکج جیسے ضروری دوائیاں یا بات چیت کے آلات ان علاقوں تک پہنچانے کے لیے بھی استعمال کیا گیا جہاں زمین سے جانا ممکن نہیں تھا۔ واہ، یہ خاص طور پر شروع کے چند گھنٹوں میں بہت کام آتے ہیں۔ یہ تو واقعی زبردست ہے۔ اور GIS میپنگ کا بھی ذکر ہے، یہ کیا چیز ہے اور یہ کیسے مدد کرتی ہے؟ GIS یعنی جیوگرافیکل انفارمیشن سسٹم، یہ ایک طرح کا ڈیجیٹل نقشہ بنانے کا نظام ہے۔ اچھا، یوں سمجھیں کہ سیلاب آیا ہے تو اس سسٹم سے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ پانی کہاں کہاں ہے، کون سے علاقے زیادہ ڈوبے ہوئے ہیں، کہاں آبادی زیادہ ہے، کہاں سڑکیں ٹوٹ گئی ہیں، اسپتال یا محفوظ جگہ کہاں ہیں۔ یہ ساری معلومات ایک ہی نقشے پر الگ الگ تہوں میں نظر آتی ہیں۔ اچھا، مطلب ایک ہی جگہ سب کچھ؟ جی، کتاب کے مطابق اس سے جو منصوبہ بندی کرنے والے ہیں انہیں یہ سمجھنے میں مدد ملتی ہے کہ کہاں سب سے زیادہ اور فوری مدد بھیجنی ہے، ٹیموں کو کن راستوں سے بھیجنا ہے، اور سامان جیسے کشتیاں، راشن، دوائیاں کہاں تقسیم کرنا ہے۔ یہ اندازے لگانے کی بجائے ڈیٹا کی بنیاد پر فیصلے کرنے میں مدد دیتا ہے۔ یعنی یہ ایک طرح سے پوری صورتحال کا ایک بڑا نقشہ بنا دیتا ہے تاکہ کام بہتر طریقے سے ہو۔ بالکل۔ اور ڈیجیٹل کمانڈ سینٹرز کا بھی ذکر ہے، اس سے کیا مطلب ہے؟ ڈیجیٹل کمانڈ سینٹرز جیسا نام سے ظاہر ہے، یہ مرکزی کنٹرول روم ہوتے ہیں جہاں مختلف جگہوں سے آنے والی معلومات جیسے ڈرون کی تصویریں، سیٹلائٹ ڈیٹا، زمینی ٹیموں کی رپورٹس، موسم کی پیشگوئیاں، GIS نقشے سب ایک جگہ اکٹھی ہوتی ہیں اور بڑی اسکرینوں پر نظر آتی ہیں۔ کتاب میں بتایا گیا ہے کہ ان سینٹرز کی وجہ سے کمانڈرز کو بالکل حقیقی وقت میں ریئل ٹائم میں پوری صورتحال صاف نظر آتی ہے۔ اچھا، وہ دیکھ سکتے ہیں کہ کون سی ٹیم کہاں ہے، کن علاقوں تک ابھی پہنچ نہیں سکے، کہاں سامان کم ہے، کہاں مزید لوگ بھیجنے ہیں۔ اس سے نہ صرف کارروائی تیز ہوتی ہے بلکہ مختلف اداروں جیسے فوج، سول انتظامیہ، NDMA ان کے درمیان رابطہ بھی بہتر ہوتا ہے۔ یہ تو واقعی حیران کن ہے کہ ٹیکنالوجی نے کیسے ڈیزاسٹر رسپانس کو بدل دیا ہے۔ ذرا ایسے لگتا ہے کہ ان ٹیکنالوجیز سے نہ صرف رد عمل تیز ہوا ہے بلکہ شاید آفت سے پہلے یعنی ارلی وارننگ میں بھی کچھ مدد ملتی ہوگی۔ یقیناً، اگرچہ ارلی وارننگ کا بنیادی کام تو محکمہ موسمیات اور دوسرے متعلقہ اداروں کا ہے، لیکن فوج ان وارننگز کو اپنی منصوبہ بندی میں استعمال کرتی ہے۔ صحیح۔ GIS ڈیٹا اور دوسری معلومات کی بنیاد پر یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ کون سے علاقے زیادہ متاثر ہو سکتے ہیں اور وہاں پہلے سے سامان پہنچانے یا ٹیموں کو الرٹ رکھنے میں مدد مل سکتی ہے۔ ٹیکنالوجی کا اصل کمال یہی ہے کہ یہ معلومات کے فرق کو ختم کرتی ہے اور غیر یقینی صورتحال کم کرتی ہے، جس سے جانیں بچانے اور نقصان کم کرنے میں مدد ملتی ہے۔ کتاب میں ایک جگہ یہ دعویٰ بھی ہے یا کم از کم ایک سوال اٹھایا گیا ہے کہ کیا پاکستان کی فوج اپنی اس وسیع صلاحیت، تجربے اور اب اس جدید ٹیکنالوجی کے استعمال کی وجہ سے انسانی ہمدردی کی بنیاد پر جو آپریشنز ہوتے ہیں ان میں ایک عالمی ماڈل بن سکتی ہے؟ یہ تو کافی بڑا بیان ہے۔ مصنف اس کی کیا وجوہات بتاتی ہیں؟ مصنف اس بات کی بنیاد کئی چیزوں پر رکھتی ہیں۔ ایک تو فوج کا پورے ملک میں پھیلاؤ اور ان کا جو لاجسٹکس کا بڑا نیٹ ورک ہے جس سے وہ دور دراز علاقوں تک بھی جلدی پہنچ سکتے ہیں۔ دوسرا، ان کا منظم ڈھانچہ اور کمانڈ اینڈ کنٹرول سسٹم جو بڑے پیمانے پر آپریشنز کو چلانے میں مدد دیتا ہے۔ ٹھیک۔ تیسرا، ان کے پاس جو وسائل ہیں جیسے انجینئرنگ کور، میڈیکل کور، ایویشن جو آفتوں سے نمٹنے کے لیے ضروری ہیں۔ اور چوتھا، جیسا کتاب میں بار بار ذکر آیا ہے، قومی خدمت کا وہ مضبوط جذبہ جو جوانوں اور افسران میں ہے۔ جی۔ مصنف کا کہنا ہے کہ ان سب چیزوں کا جو امتزاج ہے وہ پاکستان آرمی کے ڈیزاسٹر رسپانس کو منفرد بناتا ہے۔ لیکن کیا اس عالمی ماڈل والی بات پر کوئی چیلنجز یا سوالات بھی اٹھائے گئے ہیں ذرائع میں، یا یہ صرف ایک مثبت تصویر ہی ہے؟ کتاب بنیادی طور پر تو فوج کے کردار کو مثبت ہی دکھاتی ہے، لیکن یہ اشارہ ضرور کرتی ہے کہ بہتری کی گنجائش تو ہمیشہ رہتی ہے۔ اچھا۔ مثلاً بین الاقوامی اداروں کے ساتھ مزید بہتر رابطہ کاری، نئی سے نئی ٹیکنالوجی کو اپنانے کا عمل جاری رکھنا اور سول انتظامیہ کی صلاحیتوں کو بڑھانے میں مدد دینا تاکہ آہستہ آہستہ بوجھ ان پر منتقل ہو۔ صحیح۔
عالمی ماڈل بننے کے لیے ضروری ہے کہ نہ صرف آپریشنل کام اچھا ہو بلکہ بین الاقوامی جو معیار ہیں اور بہترین طریقے بیسٹ پریکٹسز ہیں ان کو بھی اپنایا جائے۔ تو یہ ایک امکان کے طور پر پیش کیا گیا ہے، نہ کہ ایک حتمی حقیقت کے طور پر۔ یہ ایک متوازن بات لگتی ہے۔ تو اگر ہم آج کی اس ساری گفتگو کا خلاصہ کریں تو جو مواد ہمارے سامنے ہے اس سے یہ بات تو بالکل واضح ہے کہ پاکستان آرمی کا کردار صرف دفاع تک نہیں ہے۔ جی بالکل۔ قدرتی آفات کے دوران یہ ایک اہم قومی ادارے کے طور پر سامنے آتی ہے جو لاکھوں لوگوں کے لیے امید اور سہارے کا باعث بنتی ہے، اور یہ کردار جیسا ذریعہ بتاتا ہے وقت کے ساتھ بدلا بھی ہے، جس میں اب ٹیکنالوجی کا استعمال بڑھتا جا رہا ہے۔ بالکل، اور یہ سمجھنا اہم ہے کہ فوج کا یہ جو دورہ کردار ہے، ملک کا دفاع کرنا اور آفات میں قوم کی مدد کرنا، یہ اس کی مجموعی شناخت کا حصہ ہے۔ ذرائع اس بات پر زور دیتا ہے کہ یہ صرف دو الگ الگ کام نہیں ہیں، بلکہ ایک ہی ادارے کی صلاحیتوں کے دو مختلف پہلو ہیں۔ ایک ایسی فوج جو جنگ کے میدان میں بھی لڑ سکتی ہے اور سیلاب میں پل بھی بنا سکتی ہے۔ یہ کسی بھی ملک کے لیے، خاص طور پر پاکستان جیسے ملک کے لیے جو جغرافیائی اور موسمیاتی خطرات سے گھرا ہوا ہے، ایک بہت بڑا احساسہ ہے۔ یہ صرف فوجی طاقت نہیں، یہ قومی لچک یعنی نیشنل ریزیلینس کی علامت ہے۔ اور ہمیں وہ انسانی کہانیاں بھی نہیں بھولنی چاہیے جن کا کتاب میں جگہ جگہ ذکر ہے۔ وہ فوجی جوان جو اپنی جان خطرے میں ڈال کر لوگوں کو بچا رہے ہیں، جی، وہ ڈاکٹر جو دن رات مریضوں کو دیکھ رہے ہیں، وہ انجینئر جو ٹوٹی سڑکیں اور پل بنا رہے ہیں۔ ذرائع بتاتے ہیں کہ یہ صرف اعداد و شمار یا ٹنوں میں بٹی امداد کی کہانی نہیں، یہ انسانی ہمدردی، قربانی اور خدمت کی کہانی بھی ہے۔ صحیح کہا، اور مصنف کے مطابق یہی وہ جذبہ ہے جو اس ادارے کو عوام سے جوڑتا ہے اور مشکل وقت میں قوم کو اکٹھا رکھتا ہے۔ پاکستان کی اصل طاقت ذریعہ کے مطابق صرف اس کے ہتھیاروں میں نہیں، بلکہ فوج کے اس کثیر الجہتی کردار اور عوام کے ساتھ اس کے تعلق میں بھی ہے۔ ایک ایسا ادارہ جو نہ صرف باہر کے خطرات سے ملک کو بچاتا ہے بلکہ اندرونی چیلنجز جیسے قدرتی آفات میں بھی قوم کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے۔ تو آخر میں ہم اپنے سننے والوں کے لیے ایک نکتہ چھوڑ جاتے ہیں جس پر وہ غور کر سکتے ہیں۔ ایک ایسی فوج جو ایک ہی وقت میں دفاعی ذمہ داریاں بھی نبھا رہی ہو اور قومی تعمیر و بحالی، خاص طور پر آفات میں مدد دینے میں بھی اتنا اہم کردار ادا کرتی ہو، اس کا ملک کی مجموعی سماجی، معاشی اور نفسیاتی صحت پر اور مستقبل کے چیلنجز کا سامنا کرنے کی صلاحیت پر کیا اثر پڑتا ہے؟ یہ ایک اہم سوال ہے۔ یہ ایک ایسا سوال ہے جس کے کئی پہلو ہیں اور اس پر مزید سوچ بچار کی گنجائش ہمیشہ رہے گی۔